بہت ہی سادہ اور عام سی لڑکی جو بچپن میں ہی ہوس کے پجاریوں کے شکار ہو کر دنیا کے خطرناک بھنور میں جا گری۔ اس کے بعد سسرال، مائکے اور رسم و رواج نے اسے دھتکار دیا، تمام ہیلے حربوں کو سکھا دیا۔ سماج ہر روز اس کے جذبات کا گلا گھونٹتا تھا۔ اپنی زندگی کی کڑی دھوپ میں اسے چھاؤں کا احساس شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو۔ سماج نے اس پر اتنے ظلم توڑے کہ کڑی دھوپ میں اس کے جسم سے پسینہ نہیں بلکہ لہو بہا کرتا تھا۔ جب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تو اس نے بھی بندوق اٹھا کر خون کی ندیاں بہا دیں۔ معزز سامعین کرام، ہم بات کر رہے ہیں اپنے وقت کی خطرناک ترین عورت پھولن دیوی کی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ ہم لے کر آئے ہیں اس کی زندگی کے کچھ خفیہ ترین پہلو۔ پھولن دیوی کی کہانی شروع ہوتی ہے اتر پردیش کے جہرم ضلع سے۔ گوروا کے پوروا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں پھولن دیوی کی وجہ سے جتنا مشہور ہوا، اس سے پہلے یہ اتنا گمنام ہوا کرتا تھا۔ پھولن دیوی کے باپ دیوی دین ملا کے خاندان میں ان کی بیوی کے علاوہ 4 بچے تھے، جن میں سب سے بڑی لڑکی تھی۔ اس کے بعد 2 لڑکے اور ان تینوں میں سب سے چھوٹی پھولن دیوی تھی۔ دیوی دین ملا کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کسی طرح اپنا گھر چلا رہے تھے اور کچھ کشتی چلا کر اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال رہے تھے۔ پھولن دیوی جس جگہ آتی ہے وہ لوگ بھی قریب سے قریب تر تھے۔ پھولن دیوی کا مزاج بچپن سے ہی غلط بات پر چپ رہ جانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ پلٹ کر غلط بات کا جواب برابری سے دیا کرتی تھی۔ موقع ملتا تو لڑائی پر بھی اتر آتی، یہاں تک کہ مار پیٹ سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ پھولن دیوی کے باپ کے پاس جو زمین تھی اس کے کچھ حصہ پر اس کے چاچا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اب پھولن کے بارے میں شکایتیں آنے لگیں کہ وہ گھر سے باہر اب لڑکوں سے جھگڑا کرنے لگی ہے، یا اگر یوں کہیں کہ کوئی اگر اسے پریشان کرتا تو وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی تھی۔ آگے چل کر پھولن دیوی کی دونوں بھائیوں کی موت ہو گئی۔ پورے خاندان میں صرف 2 لڑکیاں بچیں اور ان کا چچا زمین کے ٹکڑے کی خاطر انہیں اور زیادہ پریشان کرنے لگا۔ اس کے جواب میں پھولن دیوی ہمیشہ کھڑی رہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بھی ایسا کرنے کو کہتی تھی اور اسی کو لے کر باپ بیٹی میں ہمیشہ جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ غصے میں آ کر باپ نے پھولن دیوی کی شادی دوسرے گاؤں میں پوتی لال کے نام ہی آدمی سے کر دی، جو پھولن کی عمر سے 3 گنا بڑا آدمی تھا۔ پھولن دیوی کی شادی لگ بھگ 11 سال کی عمر میں ہوئی اور اس وقت اس کے شوہر کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ یہ ایک ایسا رواج تھا کہ لڑکی کی شادی کم عمری میں کر دی جاتی تھی، یعنی نابالغ میں ہی کرائی جاتی تھی۔ لڑکی کو سسرال تب بھیجا جاتا جب وہ بالغ ہو جاتی تھی، یعنی جب وہ گھر بار سنبھال سکے۔ پھولن کے باپ نے اسے رخصت نہیں کیا، جبکہ پوتی لال اس کے ساتھ زبردستی کرتا، جبکہ پھولن دیوی چھوٹی تھی اور وہ اس سب کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اکثر پھولن دیوی کے میکے والے بلا خوف و جھجک اسے سسرال بھیج دیا کرتے تھے، جہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی اور وہ وہاں سے واپس اپنے گھر بھاگ آتی تھی۔ سسرال سے بار بار آنے پر اس کا والد بھی پریشان ہو گیا، لیکن اسے اپنی بیٹی کی پریشانی میں نہیں دکھ رہی تھی۔ ایک بار جب پھولن دیوی اپنے سسرال سے بھاگ کر واپس آئی تو اس کے باپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی کہ پھولن مار پیٹ کرتی ہے اور اس نے سونے کی انگوٹھی چرائی ہے۔ باپ کی درخواست پر پولیس نے پھولن کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ 3 دن تھانے میں بند رہی اور کہا جاتا ہے کہ پولیس نے بھی پھولن کے ساتھ زیادتی کی۔ پھولن کے جیل سے آنے کے بعد اس کے باپ نے اسے واپس سسرال بھیج دیا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر پوتی لال نے دوسری شادی کر لی ہے۔ سسرال والوں نے ایک بار پھر پھولن کے ساتھ مار پیٹ کی، اس بار سارے سامان کے ساتھ اسے میکے واپس بھیج دیا۔ اب پھولن دیوی سسرال سے تقریباً الگ ہو چکی تھی اور باپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔
اپنے گھر والوں کا رویہ اور اس کے ساتھ جو تھانہ میں ہوا، ان سب باتوں نے اسے پاگل بنا دیا اور وہ باغی ہو گئی۔ اس کے بعد پھولن کی ملاقات کچھ انجان لوگوں کے ساتھ ہوئی، جن لوگوں نے اسے ایک الگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ پھولن کے یہ ساتھی اسی کی برادری ملا ذات سے تھے اور چنبل کے ڈاکوؤں کے لیے کام کرتے تھے۔ پھولن یکدم غائب ہو گئی اور چنبل کے پہاڑوں میں پہنچ گئی۔ وہاں پر وہ بابو گجر کے پاس پہنچی۔ بابو گجر کے بعد وکرم ملا کا نمبر آتا تھا۔ وکرم ملا پھولن کی ذاتی سے تھا اور اسے پھولن کی کہانی معلوم تھی، اس لیے اس کے من میں پھولن کے لیے نیک جذبات تھے۔ لیکن بابو گجر کی گندی نظر پھولن دیوی پر تھی۔ ایک رات جب وہ پھولن دیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں وکرم ملا پہنچ گیا۔ ان دونوں میں جھگڑا شروع ہوا اور آخرکار وکرم ملا نے بابو گجر کو جان سے مار دیا۔ حالانکہ وکرم ملا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اب وکرم ملا ان سب کا سردار تھا۔ ان دونوں کا آپس میں پیار شروع ہوا اور ان کے چرچے عام ہونے لگے۔ وکرم ملا نے پھولن کو رائفل چلانا سکھایا، ایک ڈاکو کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے وہ جیتے ہیں، اسے ساری باتیں وکرم ملا نے سکھائیں۔ اس کے بعد وہ اغوا برائے تاوان، ڈکیتی وغیرہ سے پیسے کمانے لگے۔ اس طرح ان کی زندگی چلتی رہی۔ ایک دن پھولن دیوی وکرم ملا اور اپنے گینگ کے ساتھ اپنے سسرال کے گاؤں پوتی لال کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اپنے پتی کو گاؤں کے چوراہے میں لا کر بری طرح مارتی رہی اور اسے ادھموا کر کے چھوڑ دیا۔ اس نے اس گاؤں میں ایک پیغام دیا کہ اگر کسی نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی تو پھولن دیوی اسے گولی مار دے گی۔ بابو گجر کی گینگ میں سب اسی کے ذات کے لوگ تھے، لیکن گینگ میں راجپوتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس گینگ کے دو لوگ شری رام اور لالا رام پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ جب وہ جیل سے واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ وکرم ملا نے پھولن دیوی کے چکر میں سردار کو گولی مار دی۔ اس بات کو لے کر ان لوگوں نے ذات پات کے نام پر گینگ میں دراڑ ڈالنی شروع کر دی۔ آخرکار راجپوت برادری کے لوگ ایک طرف ہو گئے اور ملا برادری کے لوگ وکرم ملا کے ساتھ ہو گئے، جو کہ تعداد میں کم تھے۔ دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں وکرم ملا مارا گیا۔ شری رام اور لالا رام پھولن کو اٹھا کر یوپی میں اپنے گاؤں بہمی لے آئے۔ یہاں انہوں نے پھولن کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کئی ہفتوں تک کئی لوگوں نے پھولن کے ساتھ زیادتی کی۔ اسی گاؤں میں ایک ملا بھی رہتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ پھولن کی حالت بہت خراب ہے۔ وکرم ملا کے دو ساتھیوں کی مدد سے پھولن دیوی کو وہاں سے نکال دیا اور ٹھاکروں کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ لوگ ایک دفعہ پھر چنبل کے پہاڑوں میں آ گئے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب ملا برادری کے لوگوں کو اکٹھا کر کے نیا گینگ بناتے ہیں۔ اس گینگ کی لیڈر خود پھولن دیوی بنتی ہے۔ پھولن دیوی کو وہاں سے بچا کر لایا تھا، اس کا نام تھا مان سنگھ۔ پھولن دیوی کی زندگی میں وکرم ملا کی جگہ اب مان سنگھ نے لے لی تھی۔ یہ چھوٹی موٹی ڈکیتی کرتے تھے، لیکن پھولن دیوی اونچی ذات والوں کو زیادہ نشانہ بناتی تھی۔ 14 فروری 1981 کا وہ دن جب بہمی گاؤں میں راجپوت خاندان کے گھر میں شادی تھی، پھولن دیوی کا گینگ پولیس کی وردی میں اس گاؤں پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھولن دیوی کے ساتھ اس گاؤں میں جو ظلم ہوا، اس کے ٹھیک 7 ماہ بعد پھولن دیوی اپنا بدلہ لینے کے لیے اس گاؤں میں آ گئی۔ اس نے شری رام اور لالا رام کے ساتھ ان تمام لوگوں کی تلاش شروع کی جو اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ کہیں چھپ گئے، صرف 2 لوگ ہی پھولن دیوی کے پکڑ میں آئے۔ اس کے بعد گاؤں میں آئے تمام راجپوتوں کو پھولن دیوی نے پکڑا۔ شروعات پھولن دیوی نے خود کی اور اس کے بعد اس کے دوسرے گینگ کے لوگوں نے 22 راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے بعد پھولن دیوی کا گینگ بحفاظت واپس چلا گیا، لیکن اس کے بعد پورے ہندوستان میں پھولن دیوی کا نام گھر گھر لیا جانے لگا۔ بہمت گاؤں کے واقعے کے بعد میڈیا نے پھولن کو بہت اونچا کیا اور اسے بینڈت کوئین کا نام دے دیا۔ اس وقت دلی میں اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی اور یوپی میں وی پی سنگھ چیف منسٹر تھا۔ اس حادثہ کے بعد چیف منسٹر وی پی سنگھ نے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹیٹ کی پولیس پھولن دیوی کی تلاش میں تھی۔
لیکن وہ پکڑ میں نہیں آ رہی تھی۔ مدھیہ پردیش کے پنڈ ضلع کے ایس پی راجندر چترویدی نے اپنے مخبروں کے ذریعے پھولن دیوی سے رابطہ کیا اور وہ اسے سرنڈر کرنے کے چکر میں تھا۔ اندرا گاندھی نے اس میں پہل کی کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ پھولن دیوی نے سرنڈر کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس نے کچھ شرطیں رکھیں۔ اس نے کہا کہ وہ مہاتما گاندھی اور درگا ماں کی مورتی کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالے گی، گینگ کے کسی بھی آدمی کو 8 سال سے زیادہ جیل میں نہیں رکھیں گے، جیل سے نکلنے کے بعد انہیں زمین یا پلاٹ دیں گے جس کی بنا پر وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھولن دیوی کے سرنڈر کے وقت ان کا خاندان وہاں موجود ہوگا۔ پھولن یو پی میں سرنڈر نہیں کرے گی بلکہ ایم پی میں سرنڈر کرے گی۔ گینگ کے کسی آدمی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوگی۔ ان شرطوں کے ساتھ بات سرکار تک پہنچی۔ سرکار تمام شرائط مان گئی اور فروری 1982 کو پھولن دیوی نے اپنے پورے گینگ کے ساتھ بھنڈ ضلع میں سرنڈر کر دیا۔ اس کے بعد پھولن کو جیل لے جایا گیا۔ آنے والے 11 سال تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھولن دیوی جیل میں رہ رہی تھی۔ 1994 میں ملائم سنگھ یادو کی یو پی میں سرکار بنی۔ انہوں نے پھولن دیوی پر درج تمام مقدمے واپس لے لیے۔ 48 مقدموں کو واپس لینے کے بعد پھولن دیوی ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہنے لگی۔ اس دوران پھولن دیوی کی زندگی پر ایک فلم بھی بنی جسے بینڈت کوئن کا نام دیا گیا۔ شیخ ہرک کپور کی یہ فلم کافی ہٹ رہی، لیکن پھولن دیوی سے فلم بنانے سے پہلے پوچھا بھی نہیں گیا۔ 1995 میں اس نے بدھ مذہب قبول کیا اور شادی کر لی۔ 1996 میں پھولن دیوی نے سماجی پارٹی کی ٹکٹ سے مرزا پور میں چناؤ لڑا اور جیت کر لوک سبھا میں پہنچی۔ 1998 میں پھر لوک سبھا چناؤ لڑا لیکن وہاں سے ہار گئی۔ 1999 میں پھر مرزا پور سے چناؤ لڑا اور وہاں سے وہ دوسری بار جیت گئی۔ 2001 میں دلی میں سرکاری آواس کے سامنے پھولن دیوی کو گولیوں سے بھون کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے 2 دن بعد شیر سنگھ رانا نے دہرادون میں گرفتاری دے دی۔ اس قتل کی وجہ چونکا دینے والی تھی۔ پولیس کو بتایا کہ بامی میں مارے جانے والے 22 راجپوتوں کے مارے جانے کا بدلہ لیا ہے۔ آخر کار پھولن دیوی اسی گولی سے مری جس سے وہ شکار کرتی تھی۔ اس طرح پھولن دیوی اختتام کو پہنچی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔